آدمی کے اندر جب کسی چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کا تو پھر کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی, آدمی خود ہی اس کی فکر میں لگتا ہے. صحابہ کے اندر کہ دینداری اور ایمان کا اور آخرت کا احساس تھا, اس لیے وہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے. ہمارے اندر دنیا داری کا احساس ہے, اس لیے ہم اس کے اعتبار سے اس فکر میں رہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ والا کام اور یہ اللہ کے راستے میں نکلنا, یہ اجتماعات کا ہونا, یہ اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرانے کے لیے ہے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں, میں کیوں دنیا میں آیا ہوں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے. کہ نہیں, ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا گیا, ہمیں تو ہر ایک کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت خالی نماز پڑھنے تک کی عبادت نہیں ہے. آج کل تصور بنا ہوا ہے عبادت کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے. کہ جیسے میں نے کہا تھا, عبادت تو اور دین تو ہر وہ عمل بن جائے گا جو عمل ہمارا نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا. اس لیے میرا محترم بزرگوں دوستوں, ہمیں دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے. دعوت کے ذریعے سے یقین کو بدلنا اور ذکر کے ذریعے سے اپنے اندر کی غفلت کو ختم کرنا. غفلت بھی ہمارے اندر ہے, اور ایسی غفلتیں ہیں آج ہمارے اندر کہ ایک آدمی اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور غافل ہے, یعنی نماز پڑھ رہا ہے اور غافل ہے. کہ کوئی کاروبار میں, کوئی بیوی بچوں میں, کوئی کہیں, کوئی دوست احباب میں, کوئی کہیں گھوم رہا ہے, کوئی کہیں گھوم رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. یہ غفلت کہیں کی وجہ سے ہے کیونکہ غیر اللہ کو بولا جا رہا ہے, غیر اللہ کو سوچا جا رہا ہے, غیر اللہ کو سنا جا رہا ہے. تو اس لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی غیر اللہ کا دھیان اندر ہے. اس لیے ہمارے بڑے 3 تسبیح صبح کو, 3 تسبیح شام کو دھیان سے جی لگا کر, ایک تسبیح تیسرے کلمے کی سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اور ایک تسبیح درود شریف کی, ایک استغفار کی. یہ 3 تسبیح صبح کو, 3 تسبیح شام کو دھیان سے جی لگا کر باوضو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر آدمی اپنے ذکر کو پورا کرے دھیان کے ساتھ. لیکن اللہ کا ذکر اگر غفلت سے بھی لیں گے تو ثواب تو اس پر مل ہی جائے گا. اللہ کا نام لیا ہے کہ ثواب اس پر مل جائے گا, لیکن غفلت اپنی جگہ باقی رہے گی, اور اصل ہے غفلت کا ختم کرنا. اس لیے دھیان سے جی لگا کر جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنی اندر کی غفلت ختم ہوگی, اللہ کا دھیان آئے گا, اور جتنا اللہ کا دھیان آئے گا اتنا ہی عملوں کے اندر مزہ آئے گا. آج نمازیں ہم غفلت سے پڑھ لیتے ہیں اس لیے مزہ نہیں آتا, کہ اللہ کے دھیان کے ساتھ اور وعدوں کے استحضار کے ساتھ جتنے ہم نمازیں پڑھیں گے اور جتنے ہم اعمال کریں گے اتنا ہی اس عمل کے اندر کرنے میں جی لگے گا. آدمی کو جب کسی چیز کا کام کا پتہ چل جاتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, صبح 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک مجھے یہ کام کرنا ہے, اس پر مجھے تنخواہ ملے گی, اور اگر اچھے سے اچھا کام کر گیا تو میری تنخواہ بڑھا دی جائے گی, تو اس کو اس کام میں کرنے میں جی لگتا ہے. کہ ساری چیز اس کے لیے برداشت کر لیتا ہے, گرمی ہو سردی ہو, ساری چیز, بھوک کو بھی کھانے کو بھی آگے پیچھے کر لیتا ہے, کیونکہ اس کے سامنے ایک چیز ہے, نتیجہ اچھا ہے اس کے سامنے. ایسے ہی ہمارے سامنے اگر اعمال کے وقت اس اعمال کا استحضار, اس پر جو اللہ کی طرف سے ملنے والے وعدے اس کا استحضار اندر ہوگا تو اس عمل کے کرنے میں جی لگے گا. میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ رہا ہوں تو مجھے اللہ کی طرف سے کیا مل رہا ہے, میں نوافل کا اہتمام کر رہا ہوں تو کیا مل رہا ہے, میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں تو مجھے کیا مل رہا ہے. جتنا استحضار کے ساتھ ہم اعمالوں کو کریں گے تو ان عملوں کے اندر جی لگے گا اور مزہ آئے گا, اور اس اعمال کے اوپر استقامت ہوگی. آج عملوں کے طرف سے, آج عملوں میں استقامت بھی نہیں ہے. آج کیا, کل چھوٹ گیا, کل کیا, پرسوں چھوٹ گیا, کیا نہیں کیا. یہ اس عمل پر ثواب تو مل جائے گا, لیکن روحانی اعتبار سے جو آدمی کو ترقی ہوتی ہے وہ عمل کی پابندی سے ہوتی ہے. روزانہ قرآن کی تلاوت, روزانہ ذکر, روزانہ کام, کہ جتنا روزانہ پابندی کے ساتھ کرے گا اتنے ہی وہ عمل روحانی اعتبار سے ترقی دے گا. تو انشاءاللہ کریں گے.